السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات. حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ تفصیلاً مختصر وقت میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں حج کا طریقہ جو احرام باندھنے کا ہے، عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو، وہ پریکٹیکل کر کے باقاعدہ میں نے آپ کو باندھ کے اور کس طرح جانا ہے اور کہاں کہاں پر اپنا کندھا ننگا کرنا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج جو ہے حج کی نیت کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، خواہ روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے نیت کے کوئی الفاظ بتائے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار دل سے ہے، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، اور دل کا جو کام ہے وہ ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ تو جو ہم نے عمل کرنا ہے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ظہر کے 4 فرض ہیں اور اسی طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، وہ بھی 4 ہیں، وہ بھی 4 ہیں، اس میں بھی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنی ہے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، قیام، رکوع، سجود، سارا کچھ اسی طرح ہے، تشہد بھی اسی طرح ہے، لیکن فرق صرف اور صرف نیت کا ہے کہ اس میں ہم نے نیت کرنی ہے کہ یہ میں سنتے پڑھ رہا ہوں، دوسرے میں نیت کرنی ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں صرف اور صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر نیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ باقی معاملے میں نہیں ہے، باقی عبادات میں نہیں ہے، تو ادھر کیوں ہے؟ یہ سوال جب ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا تو جتنا مرضی اچھا عمل کر لیں ہم گمراہ ہی رہیں گے۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر عمل کریں، جو نہیں کیا اس کو نہ کریں، خلاص۔ نہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، نہ بار بار پوچھنے کی ضرورت ہے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں۔ کچھ لوگ معذرت کے ساتھ جان بوجھ کے شیطانی عمل کرتے ہیں۔ تو حج کی جو نیت ہے اور عمرے کی جو نیت ہے، جس طرح میں نے پچھلے چند نشستوں پہلے میں نے حج کی اقسام بتائی تھی، حج قران، حج تمتع، حج افراد، اس کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ تو اگر کسی شخص نے حج تمتع کرنا ہے، جس طرح اکثریت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، اس میں یہ طریقہ کار ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے جب ہم نے احرام باندھنا ہے، ایئرپورٹ سے باندھتے ہیں یا گھر سے باندھتے ہیں، یا اگر وہاں مدینہ سے آنے والے لوگ ہیں وہ میقات سے باندھتے ہیں، ذوالحلیفہ سے، تو ادھر جو ہے وہ احرام پہننے کے بعد، جس طرح میں نے کہا تھا کہ میقات جو ہے وہ ہماری شرط ہے نیت کرنے کے لیے۔ احرام آپ کہیں سے بھی باندھ لیں، لیکن میقات جو ہے وہ شرط ہے نیت کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر ہم نے اگر حج تمتع کرنا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر ہم لبیک بعمرہ یا لعمرہ، یہ الفاظ جو عربی کے جو 2 الفاظ ہیں، لبیک بعمرہ کہہ لیں یا لعمرہ کہہ لیں، دونوں کے معنی ملتے ہی ہیں کہ اللہ میں عمرے کے لیے تیرے در پر حاضر ہوا ہوں۔ تو بس اتنے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی اپنے سے ملاتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو یا اللہ قبول کر لے، آسان کر لے، یہ طریقہ کار سراسر غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جتنے الفاظ ہیں صرف اور صرف وہی ہیں، لبیک بعمرہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر اب اس کے بعد جو ہے، اب یہ تو عمرے کی نیت ہے، تمتع کر رہا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے پہلے جا کے عمرہ کرے گا پھر احرام کھول دے گا، اس نے احرام پہن کے نہیں رکھنا۔ تو اب جب حج کا موقع آئے گا، عارض الحج یوم ترویہ، تو تب جو ہے وہ دوبارہ نیت کرے گا، جب احرام پہنے گا مکہ سے ہی، اپنے ہوٹل سے ہی، یا جس جگہ پہ بھی وہ رہ رہے ہیں وہاں سے احرام پہنیں گے، تو تب جو ہے وہ دوبارہ نیت کریں گے لبیک بحج یا لحج، دونوں الفاظ آتے ہیں احادیث میں، لبیک لحج یا بحج، کہ اللہ میں حج کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ حج تمتع کے لیے ہیں۔ اب جس نے حج قران کرنا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا حج قران کے لیے قربانی ساتھ لے کے جانا ضروری ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اب کے دور میں بھی یہ حج کر رہے ہیں، بہت کم لوگ الا ماشاء اللہ۔ تو وہ جو ہیں وہ جب ایئرپورٹ سے یا جس جگہ سے بھی وہ جا رہے ہیں، تو جب میقات آئے گا اس جگہ پہ وہ لبیک بحج و عمرہ یا لبیک و عمرہ بحج، کہ اللہ عمرہ اور حج کے لیے میں نیت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد احرام نہیں کھولنا، حج قران والوں نے احرام نہیں کھولنا، لیکن جو حج افراد والے ہیں وہ صرف لبیک لحج بولیں گے، کیونکہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنا، انہوں نے صرف اور صرف حج کرنا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اب کل پرسوں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عمرے کے لیے گیا ہے یا حج کے لیے گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے کپڑے بدل دو، مثال کے طور پر اس نے احرام پہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے بدل دو، ابھی فی الحال نہ یہ حج کرنے کے نہ عمرہ کرنے کے اس کے قابل ہے اور نہ حج کرنے کے قابل ہے، یہ چل نہیں سکتا، اس کو کچھ دیر کے لیے ہمیں ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5099 5089، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عمرے یا حج کی نیت کرتا ہے، مثلا جیسا میں نے بتایا لبیک بعمرہ لبیک بحج، کیا ہے کہ اس نے عمرے کی اور حج کی نیت کر لی ہے، اس کے بعد یہ کلمات کہہ لیں، اللہم محلی حیث حبستانی، چھوٹے 4 الفاظ ہیں، اللہم محلی حیث حبستانی، لیکن اس کا جو معنی ہے اور اس کے جو مفہوم ہے وہ جامع ہے کہ اے اللہ کسی بھی وجہ سے میں روک لیا جاتا ہوں، بیمار ہو جاؤں یا کوئی مسئلہ بن جائے یا کوئی ایسی تکلیف آ جائے جس کی وجہ سے میں حج یا عمرہ نہ کر سکوں، یا میرا رستہ روک لیا جائے میں حج یا عمرہ نہ کر سکوں، تو جس جگہ پہ تو میرا احرام کھلوا دے وہاں پہ میں حلال ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بھی بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کرنے کا متعلق بتایا ہے، لیکن ہم معذرت کے ساتھ نہ جانتے ہوئے ہم اکثر جو ہے وہ کھول لیتے ہیں احرام، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں مجبوری ہے، لیکن اگر یہ الفاظ کہہ کے کھولا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہیں پہ ساری چیزیں ہماری قبول کر لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے۔ تو ہاں اگر کسی کا حج فرض تھا، مثال کے طور پہ پہلی مرتبہ حج جو اس کا فرضیت تھا وہ ادا کر رہا ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ حج کرے گا۔ اگر نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی حج کر رہا تھا پھر نہیں، پھر اس کا حج ادھر ہی مکمل ہو گیا، لیکن اگر وہ فرض حج کر رہا تھا تو اس کی قضا مکمل کرے گا۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح باقی ہم پچھلی مثال کے طور پہ وہ بندہ پہلے حج کرنے کے لیے، اسی طرح وہ دوبارہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو یہ چند نیت کے جو کلمات ہیں اس کا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اب ہم نے نیت کر لی ہے، احرام بھی پہن لیا ہے، احرام پہننے کے بعد جب ہم نے اب ادھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی الحمدللہ، کہ اکثر جو ہے کافی پرانا ہی چلتا آ رہا ہے کہ ہم احرام کے بعد جو ہے 2 نفل پڑھتے ہیں، کافی پرانا چلتا کہ احرام کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں، وہ کس کے؟ تحیۃ الاحرام کے۔ یہ کوئی نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یا کچھ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لیا جائے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لیا جائے پہلے ثابت ہیں، وہ بھی احرام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس وقت نماز کا وقت تھا، ظہر یا عصر غالباً جو لکھا ہوا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی، تو اس میں نفلی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ اپنی مرضی سے حدیث سمجھ کے نہیں، سنت سمجھ کے نہیں، اپنی مرضی سے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے تو میں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ سنت سمجھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے
یا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز احرام پہننے سے پہلے 2 نفل پڑھے، میں اس لیے پڑھ لوں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، شکرانہ کے نفل تو پڑھ لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وضو کر کے ہے، غسل کر کے ہے، وہ کہتا ہے میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خاص اس موقع پر جو ہے یا احرام پہننے سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل و نوافل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے جس طرح بتایا کہ ہم نے نیت کر لی، اب نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے یہ احرام پہننے کے بعد جس طرح ہم نے نیت کرنی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مدینے سے جا رہے ہیں ان کا میقات ذوالحلیفہ ہے، اور جو پاکستان، بھارت، ملیشیا یا یمن کی طرف سے جا رہے ہیں ان کا جو ہے وہ یلملم ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جہاز میں ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ گیا ہے، جنہوں نے احرام نہیں پہنا وہ احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں ہم یلملم میقات کی طرف سے گزر کے جانے لگے ہیں۔ تو ہم نے احرام تو پہلے باندھ لیا ہے، تو جب میقات کا اعلان ہوگا تو وہاں سے ہم نے نیت کر لینی ہے جو میں نے کلمات بتائے، اور لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ جو ہے وہ پکارنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ کب تک چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔